سمجھ میں آئی؟ قابو میں رہتے اور اس کے بولنے سے باز رہتے. سمجھ میں آئی؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی بکواس کا بیان ہو گیا تھا نا، وہ جو بکواس کر رہے تھے وہ لوگ. ہاں، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، ہے کہ نہیں؟ مطلب ان لوگوں کو مطلب کچھ چاہیے، مطلب نام چاہیے ہوتا ہے نا. وہ بولتے کہ مطلب اگر آپ کو مشہور ہونا ہے، آپ دیکھیے کسی بڑے کو الٹا سیدھا، ٹھیک ہے نہیں، میں نے خود کو مشہور کیا، میں نے اپنے سے بڑے کو گالی دی، ٹھیک ہے. شہرت کے چکر میں چاہے جو کر ڈالے گی، ٹھیک ہے نہیں. جھوٹا جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے سامنے لوگ ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے، ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے کہ جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. فیمس ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، ہے کہ نہیں، وہ ہائی لائٹ ہو لوگوں میں، لوگوں کی نظر ہے نا، لوگوں کی نظر ان کی طرف رہے. بدنام ہوں گے لیکن نام تو ہوگا نا. جیسے اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا کریں؟ ارے کیا بگاڑا ہے یار اعلیٰ حضرت سے تمہاری زمین جائیداد لے لی، چوری کیا تمہارا کچھ، کیا بگاڑا کیا ہے؟ کاہے پڑے ہو یار؟ آسمان کا تھوکا منہ کو آتا ہے، کوئی اگر آسمان کو تھوکے گا نا پٹ سے آ کے منہ پہ ہی پڑے گا. آسمان کو کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، اور دھول چاہے آسمان پہ پہنچ جائے وہ دھول ہی رہے گی، اور ہیرا کیچڑ میں بھی تبھی وہ ہیرا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال چھوڑو شیطانوں خبیثوں نالائقوں مردودوں کو. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہاں سے ہے نا، نہیں چلے بنی یقتنا الا کذبا یہ ہو چکا تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کہیں تم اپنی جان پر کھے جاؤ گے ان کے پیچھے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، اسفا غم سے، یعنی غم سے ایمان نہ لائے نہیں، غم سے کا تعلق کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے غم میں، ہے نا، غم سے، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. سمجھ میں؟ اثرن کا معنی تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اثرن کا معنی علامت بھی ہوتا ہے، نشان قدم بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو بھی لیا جائے، سمجھ میں؟ اور کبھی کبھی کسی کی چاہت، کسی کی الفت، ہے کہ نہیں، اس معنی میں بھی ہوتا ہے. سمجھ نہیں؟ کسی کا گرویدہ ہو جانا بہت سے معنی میں لیا جا سکتا ہے، مطلب لازمی معنی کر بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہیں. تو پہلے ہوا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اور لعلہ کا استعمال آپ نے پڑھا ہی ہے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں. لعلہ جو ہے ترجی کے لیے ہے، لعلہ زیدن غائب، ہے کہ نہیں، شاید زید غائب ہے، ترجی ہے کہ نہیں، امید ہے. اشفاق کے لیے بھی آتا ہے، شفقت ہے نا، شفقت کے لیے کہ ہے نا ایسا ہو سکتا ہے، تم ایسا کر لو تو تمہارے لیے ایسا ہو، یعنی شفقت، یعنی سامنے والے پر شفقت کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے استعمال ہے اس کا. اور تشبیہ کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تَتَّخِذُونَهُ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ تم تو گھر ایسے بنائے جا رہے ہو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ رہنا ہے. تو تشبیہ کے لیے، سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو مفسر علام نے تفسیر سے، ہے نا، جو تفسیر فرمائی ہے اس تفسیر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تشبیہ کے لیے لعلہ، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ شبہہ آگے چل کر کے فرما رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے. باخون کا مطلب ہوتا ہے نا یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دینا. پہلے بقا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، بقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بقا کا لفظ استعمال ہوا ہے شاہ کے لیے یعنی بکری کے لیے. تو بکری کے لیے اگر استعمال ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا بقا شاتا یعنی کہ بکری کو کاٹ اختیار کیا. سمجھ میں آئی؟ تو اس لائن میں ہاں بھائی کس لائن میں؟ ارے کیا بولے جا رہے بھائی؟ مجھ سے ہم کلام ہے کہ کسی اور سے؟ ہاں کون ہے بھائی؟ کون ہے اپا؟ اللہ خیر کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چل پڑ کیا کریں؟ باقی النفسک، باقی النفسک قاتل النفسک ہے کہ نہیں؟ مطلق کیا ہے؟ ہلاک کر دینے کے معنی میں، قتل کر دینے کے معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا. پہلے کیا ہے؟ قتل میں مبالغہ کسی چیز کو ہے نا ذبح کرنے میں کا معاملہ ہو یا قتل کرنے کا یا جان لینے کا کوئی بھی معاملہ ہو یعنی کہ جس میں ہلاک کرنے کا معنی ہو تو اس میں جب مبالغہ ہوتا تھا تب بقا کا استعمال ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہے؟ ہر قسم کے اہلاک کے لیے، ہر قسم کے ہلاک کر دینے کے لیے کیا ہے؟ بقا کا استعمال ہونے لگا ہے. بس سمجھ میں جیسے کہ یہاں پر حضرت نے تفسیر سے فرمایا قاتل النفس کہ تم اپنی جان کے اوپر کھیل جاؤ گے یعنی اپنے آپ کو قتل کر دو گے. ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ آثارہم. ہاں بولو بھائی. یہ بقا کا استعمال ایک مرتبہ بتائیے سر. بقا کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ کسی کے قتل میں ہے نا کسی کو مار ڈالنے میں مبالغہ اختیار کرنا. جیسے کہ کہا جاتا ہے بقا الشاتا ہے نا کہ اس نے بکری کے ذبح میں مبالغہ کیا یعنی ذبح کرتے وقت بکری کے مبالغے کے ساتھ ذبح کیا. کہ مبالغے کے ساتھ یہ ذبح نہیں کرتے وہ لوگ ہے نا بلی جو دیتے ہیں تو مبالغہ در مبالغہ ہے کہ نہیں؟ مبالغہ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے رہتا ہے بھائی بس بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ مبالغہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مبالغہ ہو لیکن حقیقت نہ بدل جائے کہیں. ہے کہ نہیں؟ مبالغہ کہہ کر کے بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں. ارے مبالغہ ہے، ارے مبالغہ کی بھی حد ہوتی ہے میرے بھائی. حضرت تقریر فرمانے آ رہے ہیں، حضرت کے نام کا ڈنکا صرف مطلب انڈیا میں نہیں پورے ہے نا باہر دیشوں میں. ارے بھائی یہ سب جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو مبالغہ ہے، حد ہوتی ہے اس کی. ڈنکے بج رہے ہیں، ارے پپیری بھی نہیں بج رہی یار ان کے نام کی. ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبالغہ کی حد تک ہونی چاہیے. اس کو اس کے آڑ میں جھوٹ کا سہار نہیں لینا چاہیے. سمجھ آئی؟ اس کو ڈھالنا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ بہرحال فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ قَاتِلُ النَّفْسَكَ ہے کہ نہیں؟ قاتل النفسک یعنی اپنے آپ کو ہلاک ہے کہ نہیں کرنا. علی آثارہم آثار کا آثار الکفار یعنی کفار کے پیچھے ہے کہ نہیں؟ جی. شبہہ وإیاہم حین تولوا عنہ ولم یؤمنوا به وما تداخلہ من الاسف علی تولیہم برجل فارقہ احبته فهو يتساقط حسرات علی آثارہم ويبقى نفسه وجدا علیہم وتلہفا علی فراقہم. دھیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کفار کو تشبیہ دی برجل، نیچے دیکھ رہی ہیں، شبہہ و ایاہم برجل، ایسے مرد سے. دھیان سے سمجھ میں آ رہی نا؟ جی. ہاں اب پورا پڑھے کہ یہ تشبیہ کس صورت میں دی، کس حالت کی تشبیہ اس مرد کی کس حالت سے دی؟ کہتے ہینا تولو عنہ یعنی کہ یہ تشبیہ کب دی گئی؟ جب ان کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، روگردانی کی، پیٹ پھیر کر کے بھاگے. ولم یؤمنوا بھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. وما تداخلہ من الاسف علی تولیہم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار خاطر گزرا ان کے ہے نا اس طریقے سے پیٹ پھیر کر کے چلے جانے سے. سمجھ میں آئی؟
جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول خاطر ہوا, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبیدہ خاطر ہوئے, لیکن رنجیدہ ہوئے, غمگین ہوئے, حسرت زدہ ہوئے, کس ماننا پر, یعنی ان کے اس طریقے سے روگردانی کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج و غم لاحق ہوا, سمجھ میں آئی, اس کی تشبیہ دی کس سے, برجل, ایسے شخص سے, فارقہ احبتہ, کہ جس شخص کو اس کے احبہ نے, اس کے عزیز و اقارب ہے نا, محبوبین نے کیا ہے, چھوڑ دیا ہے کہ نہیں, سمجھیں, فارقہ جدا کر دیا, علیحدہ کر دیا. فہو یتساقط حسرات علی آثارہم, تو ان کے پیچھے مارے حسرت کے گرتا پڑتا ہے. ویبخو نفسہ, اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے, وجدن علیہم وتلخفا علی فراقہم, ان پر افسوس کرتے ہوئے اور ان کی جدائیگی پر حسرت کرتے ہوئے. سمجھ میں آئی؟ جی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی, اور ایک دھیان ہے نا, حضرت ایک مرتبہ پھر سے, اور ایک مرتبہ سے. مقرر ارشاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کفار کی تشبیہ دی. جب ان کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے, اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اس طریقے سے منہ پھیر کر جانے سے رنج و غم, ایسے شخص سے تشبیہ دی جس شخص کو اس کے دوستوں نے, اس کے عزیز و اقارب نے چھوڑ دیا, تو وہ ان کے نشان قدم پر مارے حسرت کے گرتا پڑتا ہے, اور ان پر افسوس کرتے ہوئے اور ان کی جدائیگی پر حسرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی اپنی جان دے دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی حضرت. تو یہ ہونا چاہیے تبلیغ. تبلیغ کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ارے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے, ٹھیک ہے نہیں, مانے نہ ماننے. معلوم ہے اصحاب السبت میں کون لوگ بندر بنائے گئے تھے؟ ایک تو جو شکار کرتے تھے وہ بھی بندر بنے, اور جو اپنے کو کیا بھائی ہے کہ نہیں, وہ کرنے دو وہ بھی گئے, ٹھیک ہے نہیں. امر بالمعروف عن المنکر دونوں ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں. جی, برائی سے روکنا بھی ہے نا, وما علینا الا البلاغ. اب مار مار کے تو نہیں کر سکتے, ہے کہ نہیں, ہمارے ذمہ پہنچانا ہے, پہنچا دیں گے, ہے کہ نہیں. عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ہے. قاضی تو ہے نہیں, اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ اگر اسلامی کسی قانون کے خلاف کرے تو مار مار کے عمل ہے. مسلمان ہو کے ایسا کرتا ہے, تیرے لیے یہ سزا ہے, یہ سزا ہے کہ نہیں. تو ہم سے جتنا بن پڑے گا ہم اتنا کریں گے بھائی, ہے کہ نہیں. اس سے ہم اس کو سماج سے الگ کر دیں گے, بائیکاٹ کر دیں گے, ہے کہ نہیں. جو بھی ہے ہم سے جو بن پڑتا ہے وہ کریں گے, سمجھ میں. ہاں تو مطلب ایک مبلغ کا نظریہ یہی ہونا چاہیے ہے نا, اس کی محنت اور کوشش اور ہے نا قد و کاوش یہی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کو راہ راست پر لے آؤں, سمجھ میں. ہاں, اس کی یہی دلی تمنا ہونی چاہیے. تو ایک جو سچا پکا مومن ہوتا ہے اس کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ سب لوگ اس راہ راست پر آ جائیں, حق کو مان لے, باطل کے پیچھے نہ جائیں. ایک سچے پکے مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے, تو ایک پیغمبر کی کیا تمنا ہوتی ہے بتائیے. اور سید الانبیاء کی تمنا کیسی رہی ہوگی, کتنی دل کی گہرائیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے لانے کے طالب رہے ہوں کہ وہ ایمان لے آئیں, جہنم میں اوندھے منہ نہ گریں, ایمان لا کر کے راہ نجات پر آ جائیں. لیکن یہ لوگ ہے کہ نہیں, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. جو مختوم علیہ وہ تو ایمان لانے سے رہے, تو لہٰذا ہمیں دعا بھی ایسی ہے, اللہ جو لوگ راہ راست پر آنے یعنی جن کے مقدر میں ہے راہ راست پر آنا, اللہ ان کو راہ راست پر مجھے لانے کی ہے نا, مجھے انہیں راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرما. اور اگر جو مختوم علیہم ہیں تو اللہ ان سے بچنے کی ہے کہ نہیں, اور ان کو نیست و نابود فرما دے, ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ان کو نیست و نابود دینے دنیا سے ان کو ختم فرما دے, ہے کہ نہیں. مطلب وہ ہلاک ہو جائے, کسی طریقے سے برباد ہو جائے, ان کی بربادی کے لیے کچھ بھی. لیکن جو لوگ ہیں سمجھ میں
کیونکہ آپ تو دعا کرتے وقت ایسے سوچتے ہیں یار کیا دعا کریں، کیونکہ سب لوگ تو بھائی ایمان لانے سے رہے، اتنی بات تو کنفرم ہے، کافر تو رہیں گے ہی رہیں گے بھائی، قرب قیامت سب کافر ہی کافر رہیں گے نا۔ ایک بھی کلمہ گو اگر زندہ رہا تو قیامت بپا نہیں ہوگی، معلوم ہے نا آپ کو ماشاءاللہ، ہاں؟ ایک کلمہ گو کی طاقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک مومن کی شان پوری قیامت کو روکے رہے، یہ مومن کی شان ہے، قیامت رکی ہوئی ہے ایک مومن کی وجہ کہ نہیں۔ بہرحال کاہے ہوتا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، حدیث یہ ضد القدیم ہے کہ نہیں، قدیم کی ضد ہوتی ہے حدیث، آپ پڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ۔ حدیث تو اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے کہ نہیں، ہم عرف عام میں اسی کو کہتے ہیں ہے کہ نہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور کردار ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو بھی کبھی کبھی حدیث کا نام دیتے ہیں، بہرحال حدیث، اور کبھی صحابی تابعی سب کے اقوال و افعال و تقریرات کو کیا ہے حدیث کا نام دیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اقوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر وہ اس بات پر ایمان لائے تو حدیث سے مراد تو کیا ہے؟ قرآن، تو بولے حدیث تو حدیث ہے اور قرآن تو قدیم ہے۔ بند کرو، میں ایئر فون لگایا جیسے لگ رہا ہے جیسے ایک دم بالکل کان کے اندر بج رہی۔ ہاں بنی کون ہے؟ یہ دیکھو حدیث کی اصل کی ضد ہے، اور قرآن تو آپ ماشاءاللہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے، جس طریقے سے اللہ کی ذات قدیم، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات بھی قدیم ہے، اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کلام اللہ کا ہے کہ نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے نا۔ تو حدیث کی تفسیر حضرت فرما رہے ہیں قرآن سے، تو حدیث تو حادث ہے اور قرآن قدیم ہے، تو یہ کیسے؟ ذہن میں سوال آیا ہے نا؟ ارے قرآن ہے قال مصطفی، یہ قرآن پہنچا کیسے ہم تک؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو پہنچا، ہاں؟ وہی آپ پر نازل ہوئی ہے نہیں نا، ہم پر نازل ہوئی ہے نہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا اللہ کا کلام، ہمیں سمجھایا نا عربی زبان میں، تو ایک قرآن جو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ بھی قرآن ہے کہ نہیں، اور جو اللہ کا کلام نفسی جس کو کہہ لیجئے کلام حقیقی کہہ لیجئے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی قرآن ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ کلام جو ہے وہ حادث نہیں ہے، لیکن یہاں جو حروف کی شکل میں آواز کی شکل میں جو قرآن پایا جا رہا ہے ہمیں ہے کہ نہیں، ہماری نظروں کے سامنے چمکتا دمکتا جو موجود ہے وہ قرآن کیا ہے؟ حادث ہے کہ نہیں؟ تو اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو قرآن ہے نا، جس قرآن پر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے وہ قرآن کیا تھا؟ مسموع تھا نا، سنا جا رہا تھا، جو الفاظ وہ سن رہے تھے اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے نا، جو قرآن ان کے سامنے موجود تھا اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے نا، یہ کلام نفسی ان لوگوں نے سن رکھا تھا، نہیں اللہ کا حقیقی کلام سنا نہیں نا۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے غم سے۔ اب یہ اسفا کیا ہے؟ مفعول ہے نا، مفعول واقع ہے، کون سا مفعول ہے؟ مفعول لا ہے کہ نہیں، کیونکہ حالت نصبی میں اہلی فرط الحزن یعنی انتہائی غم کی مارے، یعنی انتہائی غم کی وجہ سے ہے نا، یہ اسفا کی تفسیر فرما رہے کہ اسفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ فرط الحزن یعنی انتہائی غم، یعنی غم کی انتہا، شدت غم۔ والاسف، اسف کا معنی ہے نا ڈیپلی بتا رہے ہیں، المبالغۃ فی الحزن والغضب، رنج اور غضب میں جب مبالغہ ہو جائے تو اس وقت بولا جاتا ہے اسف، یعنی دونوں کی آمیزش، رنج کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ غضب بھی ہو، غصہ بھی آئے، سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ انتقام کی آرزو کے وقت جب دل کا خون جوش مارنے لگتا ہے نا، اس وقت کہتے ہیں اسف، اس کی حقیقت یہی ہے۔
سمجھ آئی؟ تو اسف کا اطلاق رنج اور غضب دونوں پر بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور کبھی کبھی علیحدہ علیحدہ طور پر صرف رنج یا صرف اور غضب پر بھی ہوتا ہے استعمال کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی؟ کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے نا، کسی بات پر ایسا ہوتا ہے، ہاں ارے کیوں گیا تھا، منع کیا تھا، افسوس بھی ہوتا ہے نا کہ کیوں گیا بھائی، منع کیا تھا تب ایسا، اور غصہ بھی آتا ہے کہ نہیں، ایسی حرکت کیوں کی. سمجھ دونوں چیزیں ہوتی ہے نا. ہاں آئس کریم کھا رہے بچے کو بہت زیادہ آئس کریم کھا رہا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے، ارے منع کر رہا ہوں بھائی، آئس کریم کھا رہا ہے. تو ایک بیمار پڑ گیا تو اس کے بعد کیا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، اور ہے کہ نہیں، اتنا منع کر رہا تھا پھر بھی کھا جائے. بہرحال لیکن کھانا مطلب بہرحال، ورنہ آپ لوگوں کو شے مل جائے گی. ہاں والدین سے جا کر کے ہیں. بہرحال انا جعلنا ما علی الارض زینہ، بے شک یقیناً ہے نا ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے نا، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کے لیے سنگھار بنا دیا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے، زینت. سمجھ میں آئی؟ یعنی زمین پر موجودہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب کے سب زینت ہیں زمین کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنی، کیونکہ ماں عام ہے، کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے کہ اس چیز کو زینت بنائے اس چیز کو زینت بنائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں لیکن کون سی زینت کس کے لیے ہے یہ تم کو کیا ہے، چوز کرنا ہے، تمہارا انتخاب. مردوں کے لیے کون سی زینت ہے؟ اب بالی پہننا، ہے کہ نہیں، یہ زینت نہیں ہے. ہار پہننا، چوڑیاں پہننا، ہے کہ نہیں، یہ زینت نہیں ہے، یہ مردوں کی زینت نہیں ہے نا. تو جو مردوں کی زینت ہے وہ زینت ان کے لیے، وہ بھی اللہ نے زمین پر پیدا فرمائی ہے. مردوں کی زینت، عورتوں کی زینت وہ بھی ہے، وہ بھی زمین پر پیدا شدہ ہے. ہر چیز، اب بولے سانپ بچھو یہ سب گوجر وغیرہ یہ سب بھی ہیں، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ پراگند ہوائی آلودگی کو دور کرتے ہیں. ہوا میں جو زہر آلود ہوائیں جو ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر کے، وہ زہریلے جو ہوتے ہیں نا انہی ہواؤں کے بدولت ہوتے ہیں نا، وہ ہوائیں اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور وہ زہریلے ہو جاتے ہیں، ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے. اس لیے دیکھو گاؤں کھیڑوں میں جہاں پر اس طریقے سے حشرات الارض پائے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں، ایسے زہریلے جانور پائے جاتے ہیں، وہاں کی ہوا کیسے شفاف ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، ستھری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور شہروں میں دیکھو ہے ہی نہیں ایسے جانور، ہاں صرف اور صرف کیا ہے، گند بھری ہواؤں میں وہ زہر جو ہے وہ ہم اپنے سانسوں کے ذریعے اپنے اندر لے جا رہے ہیں نا. یعنی ان کا رہنا بھی کیا ہے، ایک قسم کی زینت ہے کہ نہیں زمین کے لیے. ہر چیز میں زینت ہے، ہر چیز میں فائدے ہیں، ہر چیز میں کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. ایک عام حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، بتائیے اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ سمجھ میں آئی؟ فعل حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے جتنی بھی چیزیں زمین پر بنائی ہے وہ سب کی سب کیا ہے، زمین کے لیے زینت ہے، چاہے ہماری عقل کوتا ہمارے عقل قاصر میں آئے یا نہ آئے. سمجھ میں آئی؟ ہم اپنی عقل پر ایمان نہیں لاتے، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھ میں اے ما یصلح ان یکون زینۃ لہا، یعنی کہ حضرت نے تفسیر فرما دی لیکن تفسیر میں تحدید فرما رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے تحدید نہیں پتہ چل رہی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں نے کیا کیا، بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے، اینی تھنگ، ہے کہ نہیں، کوئی بھی چیز ہو. سمجھ میں آئی؟ اے ما یصلح ان یکون زینۃ اللہ، حضرت نے اس میں قید فرما دی، یعنی جس کے اندر زمین کی زینت بننے کی صلاحیت ہے، یعنی جن چیزوں کے اندر، ہر چیز کو نہیں. حضرت نے حد بندی کر دی نا، ہے نا. ہاں جس کے، یعنی کہ جو زمین کی زینت اور زمین والوں کے لیے زینت بننے کی صلاحیت، انہیں ہم نے زمین کے لیے زینت بنا دی. سمجھ آئی؟ یعنی دنیا کی رنگینیاں، وما یستحسن منہا، اور جو دنیا میں سے
अच्छी समझी जाने वाली चीजें हैं, जिनको अच्छा यानी जिनकी तरफ नफ्स माइल होता है, जो दिल को दिलचस्प है ना चीजें हैं, समझ में आई? दिल फरीब मनाजिर की ये सब जो है, ये सब क्या है? जीनत है जमीन की, दूसरी चीजें नहीं। हजरत ने कैद लगा दी बहरहाल अपने हिसाब से, ठीक है। हजरत की भी तफसीर अपनी जगह है, तो आपको जो तफसीर दी जाएगी ये मेरी तफसीर, मतलब मेरी तफसीर राय, तफसीर भी राय जायज नहीं है ना भाई, अपनी तरफ से तफसीर नहीं कर सकता, समझ आई? अपनी मनमानी तावील कर सकता है, यानी उसके नुक्ते बयान कर सकता है, समझ आई? तफसीर अपनी तरफ से नहीं कर सकता है, क्योंकि तफसीर मतलब ये है कि इसका किसी माना को मुतय्यन करना, समझ आई? मुराद को मुतय्यन करना, तो हदीस के जरिए है कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या हदीस मरफू मौकूफ मक्तू जो भी है, तो उन तमाम चीजों के जरिए यानी जो चीजें मफहूम यानी जो जिनका ताल्लुक से सिमा से है। अब क़यामत के बारे में अगर कोई बात हो तो उस क़यामत के बारे में उधर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा होगी, अपने क़यास से फिट किए रहूंगा, क़यास चलेगा उधर। क़यामत की बातें हैं तो भाई वो तो सीमा से साबित है ना, तो सुनी, हाँ सुन करके हम जानते हैं ना क़यामत के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, कि जन्नत के बारे में जो भी कोई पूछेगा हाँ बस जन्नत में ये भी होगा, ये भी होगा, अपने क़यास से कुछ नहीं मारे है ना। तो ऐसी जगहों पर क़यास नहीं चलता है, समझ में? हाँ, और ऐसी चीजों के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा कि हदीस मौकूफ भी रहे तो उसको मरफू का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी साहबी के बारे में हम ये अकीदा नहीं रखते कि वो अपनी तरफ से बयान करेंगे, ये सब चीजें जो आखिरत की चीजें हैं क़यास से बयान करेंगे। ये हम किसी साहबी के बारे में अकीदा नहीं रखते, हाँ भी रखे वो दो शैतान है कि नहीं, लेकिन हम किसी साहबी के बारे में, वो तो साहबी के बारे में माज़अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है ना, उनकी जो हदीस बुखारी शरीफ में आपने पढ़ी होगी शायद, कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जिन मकामात पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी, तकरीबन 9 हदीस सिलसिलावार, लेकिन एक के बाद दीगरे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बांधी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की। तो उन्हीं जगहों पर जाकर के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करते थे, यानी कि वही जगह नमाज के लिए मुंतखब फरमाते थे। तो किसी ने पूछा तो कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर क्या है ठहराव किया था, पड़ाव किया था, यहाँ पर इबादत की थी वगैरह वगैरह, वो बयान करते थे। तो अब ये जो वहाबियों को पहुंची ये चीज, तो अब भाई तबर्रुक का तो कायल ही है कि नहीं, बरकत हासिल करने के तो है नहीं, है कि नहीं, ये मतलब अहल ही नहीं है, खैर नहीं जो अहल होगा उसको मिलेगी ना, तो ये नाअहल है तो इन नालायकों ने क्या कहा मालूम है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस वक्त शिर्क के माने से उतनी वाक़ियत नहीं थी, ये शैतानों को है शिर्क के माने। वो सहाबी रसूल, और तफसीर आपने जब देखा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा है ना कि मतलब किबला की तरफ पीठ किए हुए ना, रुख किए हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा फरमा रहे हैं, देखा था ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हदीस है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तिरमिज़ी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं, सब नहीं पढ़ा है। तो ऐसी तौजीह बयान करते हैं कि उनकी अक्लों पर जितना मातम करो कम है, समझ में नहीं? अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हो सकता है उस वक्त थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये हालत ऐसी नहीं होती कि आदमी गौर से देखे, तो शैतान उनके सामने क्या हदीस ये नहीं थी, हम लोग जब खौफ खाते हैं हदीस बयान करने में हमारी क्या हैसियत, तो सहाबी थे, हुजूर ने फरमाया मन कतबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जानबूझ के झूठ बांधे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो क्या ये हदीस उन तक नहीं पहुंची थी? क्या वो नहीं जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं किस बयानी से काम लूंगा तो मेरा क्या हाल होगा? क्या वो नहीं जानते थे? तू जानने लगा है है ना। अब भाई ईमान से निकल गया चाहे जो बके ना, हाँ खत्म, बस समझ में आ रही ना। अच्छा, बेशक हमने जमीन का श्रृंगार किया जो कुछ इस पर है, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, क्या उन्हें आजमाएं उनमें किसके काम बेहतर है कि नहीं। वो हुस्नुल अमली, ए बनी कितना टाइम बाकी अभी? 2 मिनट। 2 मिनट अरे बताना ना चाहिए बनी,
एक मिनट, ऐसे मैसेज किए ना। अच्छा, ताकि हम आजमाएं, ठीक है नहीं, जी लिनब्लुवहुम, ताकि उन्हें आजमाएं किस बात में, उनमें है ना किसके काम बेहतर है। आला हजरत का तर्जुमा है जो वो कह रहा हूँ, तो नहीं, ताकि हम उन्हें आजमाएं कि वो उनमें कौन अमल के एतबार से ज्यादा बेहतर है, तो नहीं, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा उम्दा है। और हुस्ने अमल नाम किस चीज का है, हुस्ने अमल की तारीफ कर रहे हैं, अज़्ज़ुहदु फीहा, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना, व तर्कुल इख्तिरारी बिहा, और उसके धोखे में ना पड़ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने है ना उससे रगबत खत्म करने के लिए इरशाद फरमाया, व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरूजा, जो कुछ उस पर है एक दिन हम उसे पट पर मैदान कर छोड़ेंगे, है कि नहीं। जो कुछ ये जमीन का श्रृंगार हमने सब कुछ किया, लेकिन एक दिन कैसा बना देंगे उसको, बिल्कुल चटियल मैदान, बंजर जमीन, जिस पर ना आबो गया कुछ, आबोदाना कुछ नहीं, समझे, चटियल मैदान जिस पर कोई घास फूस उग ही नहीं सकती, बंजर जमीन जिसको कहते हैं ना। व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरूजा, और यकीनन हम उस पर, यकीनन हम क्या बना देंगे, जो कुछ उस पर है, सईदन जुरूजा, खुश्क मिट्टी, सूखी मिट्टी, चटियल मैदान। समझ में आ रही बनी? जी हाँ, सईद का माना बयान किया। सईद अर्दन मलसा मतलब होता है चिकनी मिट्टी, और जुर्जा का मतलब याबिसा यानी सूखी हुई। ला नबाता पिया, जहाँ पर कोई नबात नहीं, यानी कोई घास फूस नहीं। बाद अनकानत खदरा माशबतन, बाद इसके कि वो हरी भरी सब्ज़ो शादाब थी वो जमीन। वल माना, माना पूरी आयत करीमा का ये है, नुईदुहा बादा इमारतिहा खराबन बि इमाततिल हयवानी व तजफीफिन नबाति वल अशजारि व गैरि ज़ालिक, यानी हम उसे, है कि नहीं, उसकी आबादकारी के बाद हैवान को मार करके, नबातात और अशजार को सुखा करके उसको वीरानगी में बदल देंगे। समझ में आई? वलमाना, और माना क्या है, हम उसे बदल देंगे। नुईदु, आदा यऊदु, ईद को ईद इसलिए कहते हैं पलट पलट के आती है, लौट लौट के आती है ना, हम उसे लौटा देंगे। बादा इमारतिहा, इमारत माने आबाद करना, है कि नहीं, उसकी आबादकारी के बाद, खराबन यानी वीरानगी में, तखरीब कहते हैं ना, वीरान बना देना, वीरान कर देना, है ना। हम उसे क्या है, उसकी आबादकारी के बाद वीरानगी में बदल देंगे। कैसे वीरानगी में बदल देंगे उसको, बि इमाततिल हयवानी, हैवानात को मार करके, वो तजफीफिन नबाती वल अशजारी व गैरि ज़ालिक, और नबातात अशजार और उसके अलावा चीजें करके, है ना, क्या कर देंगे हम, नबातात और अशजार को सुखा करके, और उसके अलावा बहुत सी चीजें करके हम क्या कर देंगे, इसको वीरान कर देंगे, वीरान बना डालेंगे। किसका फिल्मैल? अच्छा, सुम्मा ज़हदा, ज़हदा युज़हिदु यानी कि बेरगबत बनाया, तो यानी रगबत खत्म फरमाई, यानी उससे बेरगबत बनाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कौल इरशाद फरमाया, यानी कि तुम इसकी रंगीनियों में खो मत जाना। समझ आई? ये जीनत है तो बिल्कुल से इसमें मोहम्मत हो जाना। समझ आई? खाना जिंदगी के लिए है, ना कि जिंदगी खाने के लिए, है कि नहीं। हाँ, खाने पीने जब तक जो खाओ, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, है कि नहीं। जैसे ये लोग मरने लगते तो ये सब तमन्ना करते ना, ये खाऊंगा, वहाँ का क्या नाम है, कश्मीर का सरदा खाऊंगा, ये खाऊंगा। मालूम है ना कि जानने के बाद क्या